بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی عمر گزر گئی مگر نیک اعمال زیادہ نہ کر سکا۔ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ والدین کی تلاوت کرے گا اللہ اسے بے حد و حساب ثواب عطا کرے گا، اور گویا اس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جبکہ وہ غمگین تھے اور اس نے ان کا غم دور کیا ہو۔ اصول کافی میں شیخ کلیانی سے روایت ہے کہ جو اس صلوات کو روز جمعہ نماز عصر کے بعد پڑھے گا خدا اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا کرے گا، اس کے 1,00,000 کے گناہ مٹا دے گا، اس کی 1,00,000 حاجات پوری ہوں گی اور 1,00,000 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اور جو شخص 7 بار اس صلوات کو پڑھے تو اس کے لیے تمام انسانوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد الأوصیاء المرضین بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته۔ حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر اپنے زان و آہے کو حرکت دینے سے پہلے جو بھی شخص اس تحلیل کو 10 بار پڑھے تو حق تعالیٰ اس کے 4 کروڑ گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے لیے 4 کروڑ نیکیاں لکھ دے گا۔ اس کو پڑھنے کا ثواب اتنا ہے گویا اس نے 12 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا ہو۔ پھر امام نے فرمایا کہ میں تو اسے 100 بار پڑھتا ہوں لیکن تمہارے لیے اس کا 10 بار پڑھنا ہی کافی ہے، اور وہ تحلیل یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں 1000 بار ان کلمات کو پڑھنے والے کے لیے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ حضرت امام محمد باقر کی روایت کے مطابق ہر وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے خدا 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے 40 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی سے مروی روایت کے مطابق ہر نماز عصر کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں روز قیامت تمام مخلوقات کے اعمال کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا کہ محمد و المحمد پر نماز ظہر و عصر کے درمیان درود پڑھنا 1000 حج کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق کے ارشاد کے مطابق اگر کوئی بازار جا کر اس ذکر کو پڑھے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھے گا، اور وہ ذکر یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے قبرستان جا کر اس دعا کو پڑھے تو خدا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے عرصہ تک تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم رب هذه الارواح الفانیة وعلى جساد البالیة والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ادخل عليهم روحا منك وسلاما منك۔ اے معبود، تو ہی پروردگار ہے ان گزری ہوئی روحوں کا، ان بوسیدہ جسموں کا اور ان گلی ہوئی ہڈیوں کا جو دنیا سے باہر نکل چکی ہیں لیکن یہ چیزیں تجھ پر ایمان رکھتی ہیں، ان کو اپنی طرف سے آسائش دے اور میرا اسلام پہنچا۔ امام علی رضا کی روایت کے مطابق جس کی آخری عمر آ گئی ہو اور وہ اعمال خیر نہ کر سکا ہو تو اگر وہ اس مبارک الماء خیرہ کو ہمیشہ پڑھتا رہے تو خدا اس کی عمر دراز کر دے گا اور اس کے اعمال کو قبول کر لے گا اور اس کا اللہ پر یقین زیادہ ہو جائے گا۔ نیک عمل کا وقت کبھی ضائع نہ کرے۔ دنیا میں گزرے ہوئے ہر لمحے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عمر کا ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی رضا کی جستجو میں ہم سب کو اس بات کا گہرائی سے احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ ہم کس طرح کے اعمال چھوڑ رہے ہیں؟ ہم کس طرح کا کردار اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کو کسی ایسی نیکی کے لیے وقف کر سکتے ہیں جو ہماری آخرت کو بہتر بنا سکے؟
اللہ ہم سب کو اپنی عبادات اور نیک اعمال سے نوازے اور ہمیں اپنی رحمت سے روشنی دے تاکہ ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ سبسکرائب مائی چینل۔